دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی اور اضطراب کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالیٰ نے اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کے سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت اور اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کے سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ حق تعالیٰ نے بی بی حوا کے قلب میں خوبصورتی اور خوبصورتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ اسی وقت حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے آدم خبردار، اسے مت چھو، بے نکاح یہ تجھ پہ حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے اور بسنے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہے کھائیں، لیکن ایک درخت ہے جس کے پاس وہ نہ تو بھٹکے اور نہ ہی اس کا پھل کھائیں۔ اس درخت کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان العین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا اور ان کے طاق میں بیٹھا ہوا تھا، ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ خدا تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیوں نہ کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے پر ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی عریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس تفسیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر بی بی حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربوجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے،
جہاں بی بی حوا پہلے سے تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ناممکن تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کر اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد کو اس ویرانے میں بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر پابند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ بی بی حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت شیش کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل ابو قبیس کی غار میں دفن کیا گیا۔ جبل ابو قبیس اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے کہ جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے اور دارالدندہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اس جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ کا وہ گھر مبارک ہے جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم ٹھہر گئے تھے اور اس کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا۔ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنائی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہو گئیں۔ جب بی بی حوا بیمار ہوئیں تو آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، کیوں نہ کہ اس وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ خیر 10 دن حضرت بی بی حوا اسی حالت میں رہیں اور انتہائی کمزور ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹ گئیں اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت بی بی حوا نے اپنی ساری اولاد کو باہر نکال دیا تو پھر ملک الموت آئے، آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا۔ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو جبل ابو قبیس میں ہی دفن کر دیا گیا۔